چلا رہے ہو؟ کہا کہ میری زبان کٹ جائے گی تو جتنی دیر میں زندہ رہوں گا اتنی دیر میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں گا، میں خدا کا ذکر نہیں کر پاؤں گا۔ ایک طرف یہ دینداری اور دوسری طرف حضرت علی کو اس نے شہید کر دیا۔ بہرحال حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے اور حضرت حسن جو ہے وہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں۔ حضرت حسن جب خلیفہ ہوتے ہیں تو یہی کوفی، یہی سبائی ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے والد نے جو مشن شروع کیا تھا اسے پورا کرو اور حضرت معاویہ کو جو ہے ان کو جو ہے شکست دو، ان کو جو ہے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرو۔ ان کے کہنے پہ حضرت حسن تیار ہوتے ہیں، ایک بڑی فوج لے کر چلتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ جب پڑاؤ ڈالتے ہیں تو وہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سبائیوں کا کوئی ایک اہم آدمی مارا گیا، جس کے بعد ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ان کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں اور یہ بھگدڑ مچ جاتی ہے فوج میں، اور یہ خود اپنے ہی اوپر ایک دوسرے پر حملہ کرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے خیمے کو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ جب حضرت حسن کے خیمے کو بھی لوٹ لیتے ہیں، ان کی چیزوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں، تو حضرت حسن سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے صرف غداری کرتی ہے، اس کے اپنے مفاد ہیں، یہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اور جنگ کا مطلب مسلمانوں کا مزید خون بہے گا۔ وہ حضرت معاویہ سے کہتے ہیں کہ صلح کر لی جائے۔ حضرت معاویہ خوش ہوتے ہیں اور حضرت حسن کہتے ہیں لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو ماننا پڑے گا آپ کو۔ حضرت معاویہ خالی کاغذ روانہ کر دیتے ہیں، کہتے جو لکھنا ہو اس پہ لکھ دو، میں ہر طرح کے صلح پہ تیار ہوں، پورا اختیار ہے، جو چاہے لکھ لو۔ پوری صلح ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی طے ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن خلیفہ ہوں گے۔ یہ کر کے پوری چیز طے ہو جاتی ہے اور یہ صلح ہوتی ہے جسے تاریخ اسلام میں عام الصلح یا عام الجمع کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حسن کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں اتفاق ہوگا، دو گروہ کا اختلاف ختم ہوگا، یعنی ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، کسی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں، کوئی اشکال نہیں، دونوں کے اسلام پر اور ایمان پر۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے دستبردار ہو جاتے ہیں اور حضرت معاویہ جو ہے وہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر شکایت ہوتی ہے سبائیوں کو حضرت حسن سے، وہ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہاں پر کامیاب نہیں ہو رہا ہے اور حضرت حسن نے تو صلح کر لی۔ یہ صلح ان کو اتنی ناپسند آتی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بعد میں حضرت حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور پھر ان لوگوں نے یہ الزام حضرت معاویہ کے ذمے گڑنے کی کوشش کی ہے، جو کہ بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ حضرت معاویہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، صلح ہو چکی تھی، حکومت مل چکی تھی، وہ بادشاہ بن چکے تھے، وہ ملک ہو چکے تھے۔ بہرحال یہ جو سبائی ہیں جو بعد میں آگے چل کر شیعہ ہوتے ہیں، یہ حضرت حسن کو زہر دیتے ہیں اور حضرت حسن شہید ہوتے ہیں۔ حضرت حسن سے ان کی نفرت یا حضرت حسن کو ناپسند کرنے کا آپ اندازہ اس سے کیجئے کہ شیعوں کی پوری تاریخ میں آپ کو حضرت حسن سے متعلق ان کا جذبہ نہیں ملے گا، ان کی محبت نہیں ملے گی، ان کا ماتم نہیں ملے گا۔ ہر چیز صرف یا حسین ہے، اور جتنے ان کے علماء ائمہ سب کے سب حسینی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے، انہوں نے اس چیز کو مان لیا کہ حضرت حسن کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی اور وہاں سے انہوں نے سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ شیعوں کے عقیدے کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اسی لیے جتنے ان کے ائمہ ہیں، جتنے ان کے سید ہیں، سب کے سب حسینی ہیں، کوئی حسنی نہیں ہے۔ ان کا جتنا ماتم ہوتا ہے، جتنے جلوس نکلتے ہیں، سب میں یا حسین ہوتا ہے یا حسن نہیں ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے صلح کر لی تھی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سال کا دور ہے۔ اس 20 سال میں سب سے زیادہ سکون کا دور تاریخ اسلام میں یہ 20 سال گزرے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے وہ داخلی انتشار کا ہے، خانہ جنگی کا دور ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 5-6 مہینے وہ بھی داخلی انتشار اور پھر صلح کا دور ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سال ہیں۔ یہ 20 سال پوری طرح امن و امان کے ہیں۔ یہ 20 سال اتنی مضبوط حکومت تھی، پوری تاریخ اسلام میں اس سے مضبوط حکومت کوئی نہیں تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس 20 سال میں سبائیوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ سبائیوں کا کوئی بھی فطرہ اس 20 سال میں نہیں نظر آتا ہے کہیں سے بھی۔ اتنا منظم نظام تھا اس میں حضرت معاویہ کے دور میں، اور فتوحات کا ایسا سلسلہ تھا کہ ایک طرف مسلم فوجیں ادھر افغانستان تک پہنچ رہی تھی، ایک طرف سسلی تک پہنچ رہی تھی، ایک طرف ترکی تک پہنچ رہی تھی، ہر طرف اسلامی فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا، اتنا ہی بہترین ہو چل رہا تھا۔
10 سال جب گزرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے، تب یہ مسئلہ آتا ہے کہ حضرت معاویہ کے بعد کون جانشین ہوگا، سارا مسئلہ یہاں سے اٹھتا ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں۔ پہلی بات سمجھ لیجئے کہ کسی بھی صحابی کی نیت پر کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی حرف نہیں آئے گا، چاہے جو صحابی ہو۔ اور حضرت معاویہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب ہیں، کاتب وحی ہیں، انہی کے ذریعے اسلامی فتوحات ہوئی ہیں، سب سے پہلا بحری بیڑا انہوں نے ہی تیار کیا تھا۔ تو ایک عظیم الشان شخصیت ہے حضرت امیر معاویہ۔ ہاں ایک انسان ہے، ایک بشر ہے، اس حیثیت سے فیصلے میں صحیح اور غلط ہو سکتا ہے، فیصلے کے نتائج میں، فیصلہ کرنے میں نہیں، نتیجے کے اعتبار سے کوئی چیز صحیح ثابت ہوتی ہے، کوئی چیز نتیجے کے اعتبار سے غلط ثابت ہوتی ہے، لیکن منظر اور پس منظر جب دونوں کو سامنے رکھا جائے تب جا کے صحیح فیصلہ ہوگا۔ اگر آج ہم فیصلہ کریں کہ انہوں نے یزید کو کیوں اپنے بعد نامزد کر دیا تو ہمیں لگے گا کہ ہاں غلط کیا اور یزید جیسے ملعون کو انہوں نے اپنا جانشین بنایا، لیکن وہاں کی صورتحال دیکھیے اور وہاں کا پس منظر پہلے سمجھیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ کا حصہ نہیں ہے، سیدھی سی بات، خلافت راشدہ حضرت حسن پر ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں یا خلافت راشدہ کا سلسلہ میری حکومت ہے، انہوں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ انہوں نے ہی اعتراف کیا کہ ہاں یہاں سے بادشاہت شروع ہو رہی ہے، انہوں نے اس بات کو مانا۔ ہو گیا؟ جب ہم نے یہ مان لیا کہ یہ خلافت نہیں ہے، ملوکیت ہے، تو ملوکیت تو ایسے ہی چلتی ہے کہ ایک بادشاہ، اس کے بعد اس کا لڑکا ولی عہد۔ ملوکیت کا تو یہی نظام ہوتا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں خلافت کے نظام سے کہ انہوں نے کیوں نامزد کیا تھا یزید کو۔ یہ خلافت کا نظام ہے، ملوکیت نہیں ہے۔ یا تو یہ مانیے کہ حضرت معاویہ خلیفہ ہیں، اگر یہ مانتے ہیں تب یہ کہیں گے کہ ہاں یزید کو بنانا غلط ہوا۔ جب وہ ایک بادشاہ ہیں، جب مان لیا گیا کہ یہاں سے ملوکیت شروع ہو رہی ہے، پھر اعتراض کیوں ہے؟ پھر سارا اعتراض یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جواب ہے اس چیز کا۔ اس کے علاوہ حضرت معاویہ جب بادشاہ مان لیے گئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہیں، تو اب صورتحال یہ دیکھنی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک لمبی خانہ جنگی کے بعد اطمینان پیدا ہوا ہے۔ ایسے میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ آ کر حضرت معاویہ سے کہتے ہیں کہ دیکھیے حالات اس قدر خراب ہیں، اس قدر خراب تھے اور اب حالات صحیح ہیں، آپ کسی کو ولی عہد نامزد کیجئے، ورنہ آپ کے جانے کے بعد پھر یہی انتشار ہوگا کہ کون جو ہے خلافت کی گدی پر بیٹھے گا۔ بڑی مشکل سے لڑ جھگڑ کر اتنے سالوں خانہ جنگی کے بعد ایک استحکام نصیب ہوا ہے مسلم حکومت کو، امت مسلمہ کو۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی کو آج طے کیجئے۔ حضرت معاویہ نے اس وقت انکار کر دیا، کیوں؟ کیونکہ حضرت حسن اس وقت تک زندہ تھے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی تب انہوں نے اس طرف غور کرنا شروع کیا کہ ہاں تم جو کہہ رہے ہو بات صحیح ہے۔ یہ خبریں پہنچتی ہیں کوفہ میں سبائیوں کے پاس، ان کو سمجھ میں آتا کہ ہاں یہ ایک موقع اب ملنے والا ہے۔ کیوں؟ حضرت معاویہ کے دور میں ان کو پنپنے کا کوئی موقع نہیں ملا، پھر وہ وفود کی شکل میں آتے ہیں اور حضرت معاویہ کے پاس آ کر یزید کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ نہیں ہے یزید جیسا کوئی سخی نہیں ہے، یزید جیسا کوئی رحم دل نہیں ہے، یزید کی صفات خوبیاں بیان کرتی ہیں، اور ایک باپ جب سنے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو خوشی ہوگی اپنی اولاد کی غیروں سے تعریف سن کر۔ اس کے علاوہ یزید کی جو خرابیاں تھیں، جو اس کی ذاتی برائیاں تھیں، وہ برائیاں حکومت ملنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ باپ کی موجودگی میں بچے تھوڑا ڈرتے ہیں، تھوڑا ان کو یہ رہتا ہے کہ ابا کو معلوم ہوگا تو کیا ہوگا، تو بہت سی حرکتیں وہ چوری چپکے کرتے ہیں، بہت سی بات کوشش کرتے ہیں ابا کو نہ پتا چلے۔ باہر پوڑیاں کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، بیڑی سگریٹ پی رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بتانا نہیں ابا کو۔ یزید کا بھی ایسا ہی مسئلہ تھا کہ بہت سی چیزیں حضرت معاویہ کے پاس نہیں پہنچ رہی تھیں، اور پھر صورتحال یہ تھی کہ اگر وہ چھوڑ دیتے کہ جس کو بنا لو تو کوئی اس بات
یہ دو جنگیں دونوں کی مخالفتیں یہ باقی بچی تھی، دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے بھی، چھوڑ دیتے تو پھر یہ والی خانگی شروع ہوتی. اس لیے انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد منتخب کر دیا. جیسے انہوں نے یزید کو ولی عہد منتخب کیا، اس کے ولی عہدی کے لیے بیعت لی، سارے لوگوں نے اس کے اوپر بیعت کر لی، کسی نے بھی انکار نہیں کیا سوائے 5 صحابی کے. 5 صحابی حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ان 5 لوگوں نے اس بات پر بیعت نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بیعت ہے یہ صحیح نہیں ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ تو بادشاہ ہو چکے ہیں، یہی ایک نظام خراب ہو چکا ہے، اب مزید ولی عہدی ہو اس کے بعد بھی ہم بیعت کریں. یہ کہہ کر ان 5 لوگوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا. اب آپ دیکھیے 5 لوگوں نے انکار کر دیا، حضرت معاویہ نے ان کے اوپر کوئی زور نہیں کیا، کوئی جبر نہیں کیا. 10 سال تک یزید ولی عہد رہا، 10 سال تک حضرت معاویہ باحیات رہے، 10 سال تک سب لوگوں نے بیعت کر لی تھی. ان 5 لوگوں نے بیعت نہیں کی، کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، 10 سال ایسے ہی چلتا رہا. معاملہ جب بگڑا، جب حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی تو یزید کے لیے پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور گورنروں کو حکم جاری کیا گیا کہ ولی عہد کے اب اس کی جو ہے بادشاہت یا اس کی خلافت کے اوپر اب بیعت لی جائے. سب نے بیعت کرنا شروع کر دیا. اب یہ جو 5 حضرات تھے جو اس وقت جلیل القدر صحابہ یہ شمار کیے جاتے تھے، ان میں عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، بچے تھے 4 صحابی جن لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی: عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی. عبداللہ ابن عباس سب سے جلیل القدر، سب سے بڑے تھے. ان کے بعد عبداللہ ابن عمر. ان دونوں نے یہ کہا کہ دیکھو حالات بہت دنوں بعد اب سنورے ہیں، حالات اب درست ہیں، اب ہم اگر اس کے خلاف جائیں گے تو مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، جہاں اتنا ہوا وہاں برداشت کرو، سب ٹھیک چل رہا ہے، چلنے دو. یہ کہہ کر یہ 2 لوگ بھی الگ ہو گئے. اب بچے 2، حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر. 4 میں سے 2 کر کے اختلاف یہ ہوا کہ 2 لوگوں نے کہا کہ نہیں جانے دو، چھوڑو، اور وہ الگ ہو گئے. عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی، اب یہ 2 بچے. اب ان دونوں میں بھی اختلاف ہوا رائے کا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہم یہیں رہ کر، یہیں پر بیٹھ کر اپنی جو ہے اپنا نظام بنائیں گے، اپنی فوج تیار کریں گے اور اس کے سلسلے میں ہم کارروائی کریں گے. حضرت حسین کہتے ہیں کہ کوفہ سے مجھے بلاوا آ رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ کوفہ جاؤں اور وہاں سے جو ہے فوج تیار کروں اور پھر فوج تیار کر کے میں اس سلسلے میں کارروائی کروں. اس بات کو لے کر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے. عبداللہ ابن زبیر تیار نہیں ہوتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط پہ خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں اور بہت سارے وفود وہاں سے آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں حضرت حسین سے کہ دیکھیے آپ چلیے کوفہ چلیے، وہ آپ کے والد صاحب کا مرکز رہا ہے، حضرت حسن کا مرکز رہا ہے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب مل کر جو ہے ایک منظم نظام بنائیں گے اور یزید کے خلاف جو ہے آواز اٹھانے میں آپ کا ساتھ دیں گے. اس وقت جو دیگر صحابہ تھے، جتنے جلیل القدر تابعین تھے، سب حضرت حسین سے کہتے ہیں کہ آپ کوفہ مت جائیے، یہ غدار لوگ ہیں، کوفی لا یوفی، مت جائیے گا. انہوں نے حضرت علی کے ساتھ غداری کی، حضرت حسن کے ساتھ غداری کی، آپ کے ساتھ بھی غداری کر سکتے ہیں. وہ بہت سمجھاتے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین کو منع کیا گیا تو وہ کیوں چلے گئے، اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے حضرت حسین گئے تو باقی لوگ کیوں نہیں گئے. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب حضرت حسین نے کہا کہ میں جاؤں گا تو ہر کسی کو چاہیے تھا کہ چل. جب جاتے ہیں کوفہ پہنچتے ہیں تو وہاں کا منظر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ موسیٰ بن عقیل کو دیکھتے ہی سب لوگ خوشیوں کے مارے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک دن میں 10,000 ہزار لوگ بیعت کرتے ہیں موسیٰ بن عقیل کے ہاتھ پر کہ ہم آپ کے ساتھ آخر دم تک ہیں، حضرت حسین کو بلائیے. 2-4 دن کے اندر 50,000 لوگ مسلمان کو بیعت کر دیتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے خط بھیج دیتے ہیں حضرت حسین کو کہ آئیے، یہ پورا کا پورا کوفہ آپ کے کا منتظر ہے اور یہ سب ہمارے ساتھ ہیں. سوچئے وہاں پر پہنچ گئے مسلم بن عقیل، پورے کوفہ کے جتنے سبائی غیر سبائی سب کے سب نے بیعت کر لی ہے کہ آپ آئیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں.
حضرت حسین کو جب یہ چیز معلوم ہوتی ہے تو سب کے منع کرنے کے باوجود پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے میرے بھائی کو بھیجا ہے، انہوں نے تحقیق کر کے بتا دیا ہے کہ حالات ہمارے حق میں ہیں، حالات ہمارے موافق ہیں، پھر اب نہ جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اب یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں ان کی تحقیق کے بعد مسلم بن عقیل کو میں نے اسی کام کے لیے بھیجا، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ تو مجھے جانا چاہیے۔ یہاں سے حضرت حسین روانہ ہوتے ہیں کوفہ کے لیے۔ وہاں یزید کو خبر ملتی ہے کہ کوفہ کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور وہاں پر لوگ بغاوت پر آمادہ ہیں۔ وہ ابن زیاد کو بھیجتا ہے کہ ذرا جا کے وہاں کی خبر لو اور تھوڑا حالات کو کنٹرول کرو۔ ابن زیاد پہنچتے کے ساتھ تشدد شروع کرتا ہے، ظلم شروع کرتا ہے، بہتوں کو پکڑ کے مارتا ہے، بہتوں کے گردنیں اڑا دیتا ہے، ایک خوف اور دہشت کا ماحول بیٹھتا ہے۔ چونکہ یہ مخلص نہیں تھے، فوراً یہ لوگ جو ہے گھبرا جاتے ہیں اور کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بہت سے لوگ جو نہیں تیار ہوتے ان کو بڑی بڑی رشوتیں دی جاتی ہیں اور سب کے سب اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ابن زیاد کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے ساتھ ہیں۔ ایک دن کے اندر ہی ابن زیاد کے پہنچتے ہی 24 گھنٹے کے اندر جو ہزاروں لوگوں نے بیعت کی تھی سب نے بیعت توڑ دی۔ ابن زیاد اپنے محل میں ہوتا ہے، مسلم بن عقیل کو پتہ چلتا ہے کہ ابن زیاد آیا ہے۔ مسلم بن عقیل اپنے حامیوں سے کہتے ہیں کہ چلو اس کا مقابلہ کریں۔ 50,000 کا لشکر لے کر مسلم بن عقیل نکلتے ہیں اور ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کرتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک وہاں ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں پیچھے سے کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کا دوست، کسی کا باپ وہ آتا ہے، فوجیوں کو سمجھاتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے فوجی نکلتے رہتے۔ آخر وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل اکیلے بچتے ہیں۔ جب وہ اکیلے بچتے ہیں تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں، کوفے کی گلیوں سے وہ واقف نہیں تھے، بھٹکتے ہوئے ایک گھر پہنچتے ہیں، پانی مانگتے ہیں، آسرا مانگتے ہیں۔ ایک عورت ان کو پناہ دیتی ہے، وہ اس کے گھر میں جاتے ہیں۔ اتنے میں اس کا لڑکا آتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے اور وہ اطلاع کر دیتا ہے فوجیوں کو۔ ابن زیاد کے فوجی 70 فوجی وہاں آتے ہیں۔ مسلم بن عقیل سے لڑائی ہوتی ہے اور اس لڑائی میں مسلم بن عقیل زخمی ہوتے ہیں اور گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ جب وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں وہ کہ کیوں اپنی موت دیکھ کے تم کو جو ہے اب اپنی موت دیکھ کے تمہیں رونا آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں اس بات پہ نہیں رو رہا ہوں، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے بھائی کو بھیج دیا ہے، میرے بھائی آتے ہوں گے اور ان کی غداری سے جب وہ دیکھیں گے تو ان کے اوپر کیا بیتے گی۔ ایک شخص سے وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح میری یہ خبر حسین تک پہنچا دینا کہ یہاں آئے، یہاں پر یہ سب غدار ہیں، اس سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مسلم بن عقیل کو لے جایا جاتا ہے ابن زیاد کے سامنے۔ ابن زیاد ان کے قتل کا حکم دیتا ہے، محل کے اوپر ان کو لے جاتے ہیں، ان کی گردن مار دی جاتی ہے اور ان کا دھڑ محل کے اوپر سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کو یہ واقعہ ہوتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خبر راستے میں ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں اور سارا معاملہ بگڑ چکا ہے۔ اب یہاں پر حضرت حسین کے سامنے یہ تھا کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ ساتھ میں مسلم بن عقیل کے خاندان کے لوگ بھی تھے۔ پرانی غیرت، پرانا جذبہ، پرانی طاقت، پرانی حمیت، وہ کہتے ہیں کہ